Bismillahirrahmanirrahim. Allah name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. बहुत सारी चीज़ें थी आज ज़हन में, तो मैं स्टार्ट करूँगा. आज कल एक बड़ा अहम मसला चल रहा है लाइट का. अच्छा, लाइट के पीछे इशू क्या है आपको पता है? जब पिछली हुकूमत थी तो ये वाला इशू नहीं था. तो इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये पैसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, तो इन्होंने पैसे रोके हुए हैं कंपनीज़ के, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ होती हैं, इनके पैसे रोक रखे हैं. अच्छा, ये चंद दिन तक ऐसे ही चलेगा. ये हो सकता है महीना चले या चंद दिन चले. इसमें ये है कि किक बैक्स लिए जाएंगे जनरेटर्स की कंपनी से. सर, ये यूपीएस बनाने वाली कंपनीज हैं, इनसे किक बैक्स लिए जाएंगे. और दूसरा, ये डायरेक्टली जो हमारी कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली, इनसे किक बैक्स लिए जाएंगे. उनको उनके पैसे फिलहाल रोके हुए हैं. तो जब वो डिमांड करेंगे तो इनकी आपस में फिर वो बार्गेनिंग होगी. 10% पे बात हो, 20% पे हो, तो अगर 500-600 अरब की बात है तो इसमें इनके काफ़ी किक्स बैक बन जाने हैं. क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, जो पिछली ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, ये असल में पैसा बनाने वाले और माल बनाने वाले लोग हैं. तो ये इस वजह से ये लाइट का इशू आ रहा है. अदरवाइज़ आप देखें तो पिछले पूरे 3 सालों में कभी भी इतना हमें ख़राब नहीं किया लाइट ने कि हर घंटा के बाद जा रही है और आ रही है. तो ये हमें इस वजह से मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं. और सर, दूसरी चीज़ ये जो टब्बर है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, इनका जो टब्बर है सारे का सारा, ये पाकिस्तानी अवाम के खर्चे पे जा रहा है जी. सर, हज करने, उम्रा करने, क्या ये कबूल होगा इनका? मतलब ये कितनी अच्छी सादत है वो हासिल करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं. जी जी. और ये एक टब्बर नहीं है, मतलब बाकी वजीर, मशीर और 150-200 बंदा है सर, जो ना वो जी सर, पूरे का पूरा टोला जा रहा है और खर्चा आवाम का. और ये सर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. ये कह रहे थे आते ही इन्होंने पता क्या किया है सर, लंगर खाने इन्होंने बंद किए हैं. और कह रहे थे ये चल नहीं सकते, हम इतना खर्चा नहीं दे सकते. तो ये सोचें, ये जो लंगर खाने चल रहे थे, ये असल में डायरेक्टली गरीबों के पास जा रहा था. वो बेचारे मजदूर, दिहाड़ीदार बंदे कुछ कमाते थे, तो उनकी वो एक तरह की सेविंग हो जाती. तो एक बड़ा अच्छा इकदाम था पिछली गवर्नमेंट का. इसी तरह वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेते थे. जी, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेते थे. तो लंगर खाने नहीं चला सकते. लेकिन सर, एक और बात है, ये बहुत सारी तब्दीलियां लेके आई गवर्नमेंट, और डिनर्स काफ़ी ज़्यादा हुए. और इमरान खान के बारे में मशहूर था, वो तो चाय नहीं पिलाता किसी को. तो इनके अफ्तार डिनर बड़े चल रहे हैं, और उसमें अच्छे खाबे खाने शाने, जिस तरह किसी का वलीमा रोज़ खुला होता है, इस तरह वो सारे के सारे प्रोग्राम चल रहे हैं. अय्याशियाँ हो रही हैं. दरअसल सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं अय्याशियाँ हो रही हैं. असल में ये वैसे गवर्नमेंट आई थी आवाम की ना महंगाई ख़त्म करने के लिए, और ये पता नहीं क्या चीज़ ख़त्म कर रहे हैं. तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे. इसमें ना मैं एक चीज़ का इजाफा करता हूँ. जी. ये कहते हैं ना, मतलब जो बिजनेसमैन वो बड़ा खुश होता है कि ये नून लीग आ गए. अच्छा, उसने तो खुश होना है जब उसको पता है अब ये लाइट्स का जो इशू है, उनको नहीं पता बैटरियों का कितना बिजनेस हो रहा है. एक दुकान पे 200, 250, 300 बैटरी आम छोटे शहरों में सेल हो रही है. और उनका बिजनेस देखें किस लेवल का, वो जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जिनके वो बड़े बड़े जिन्होंने गोदाम भरे हुए हैं, तो उन्होंने तो इनको दवाएं देनी साथ. पता नहीं कितना अच्छा ये काम कर, इतना नहीं पता ये आम आदमी के लिए कितना मुश्किल, और वो मजबूरन इस चीज को लेने के लिए तैयार है. चल, हम खुद तो सारा दिन जो ना वो बाहर धक्के खाते, कम से कम हमारे बीवी बच्चे यार कम से कम वही सुकून ले लें. और उनके लिए वो बड़ी मुश्किल से ये जो बैटरियां हैं 17, 18, 19 हज़ार रुपए की एक बैटरी साथ है, जिसमें एक फैमिली में 2-4 बच्चे हैं, उनके लिए जो वो कर रहे हैं. तो ये लोग तो खुश होने, जाहिर है ये बिजनेस. आप जितने भी सोलर सिस्टम वाले हैं जो ना वो, ये गर्मी के अंदर ये सारे लोग एक दूसरे से वो किक बैक और बेनिफिट्स लेते हैं. सर, वैसे भी एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई थी, ये जो नून लीगी सपोर्टर है ना, इनको इनकी भी बातों का इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए, इनका गुस्सा भी नहीं करना चाहिए. ये बेचारे अपने
وہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے پیٹی گینز ہیں، جو گھٹیا قسم کے مقاصد ہیں، جن کی وجہ سے یہ اپنے ایم این ایس ایم پی ایس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کے وہ مقاصد ہوتے ہیں نیشنل لیول کی نہ ان کی سوچ ہوتی ہے، نہ یہ سوچ سکتے ہیں بیچارے. تو ایک سر اور اس گورنمنٹ کا کارنامہ میں آپ کو پتا ہے، یہ کوئی 150-200 بندہ ہے جو ای سی ایل میں تھا. سر ای سی ایل میں اس لیے تھا کہ یہ مجرم ہے اس قوم کے، انہوں نے کرپشن کی ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ جو سلمان شہباز ہے، یہ بھاگا ہوا باہر، وہ بھی عمرہ کرنے جا رہا ہے جی، ادھر ہے اس کی بیٹی بھی باہر کا باہر ہی جی یہ آج کل وہ ادھر انگلینڈ میں ہے، وہاں سے اس نے جانا ہے عمرہ کرنے. تو یہ ایک مطلب ای سی ایل میں تھے، یہ سارے لوگوں نے اپنے نام ای سی ایل سے ختم کروا دیے. وزیر خارجہ جو اب ہے جی جو سابقہ وزیر قانون بھی رہا ہے، اچھا وہ اپنے آپ کو درخواست دے رہا ہے نکالنے کے لیے. وہ جو رانا ثناء اللہ نے اپنے آپ کو خود ہی پتہ نہیں کب کیا کرتا رہا ہے، اور اب وہ وزیر خارجہ ہے اور اپنے آپ کو اپلیکیشن دے رہا ہے بھی مجھے بھی نکالو باہر، مجھے بھی نکالو. تو یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھانمتی کا کنبہ ہے یہ. تو اللہ پاک ان کو ہدایت ہے. لیکن یہ چوروں سے آپ امید کوئی نہیں کر سکتے، یہ کھائیں گے کک بیکس لیں گے، اور یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں اور اتنے بے شرم ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ان کو سر کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اور دوسرا یہ ایک اور میرے بات ذہن میں سر اب عوام کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی. سر وہی نا کہ کیمرے کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو کیمرہ جو ہے نا ایک وہ ودن فیو سیکنڈز ایک چیز یہاں سے ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ آگے چلی جاتی ہے، ودن فیو سیکنڈز وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اور ان لوگوں پہ یہ جو چوروں کا اور قاتلوں کا یہ جو ٹولہ ہے، ٹبر ہے سارا، جن کا مقصد صرف حکومت میں آنا تھا، ان پہ بڑی گہری نظر ہے لوگوں کی. تو جب یہ چور چکے جب یہ چوری کریں گے تو عوام ان کو دیکھے گی. اب ان کو حساب دینا ہوگا. میں نے وہ سنا تھا، پتہ نہیں اب یہ خبر کنفرم ہے کہ نہیں، کہ وہ شہباز شریف کہہ رہا تھا نہیں جی نہیں میں تو اکیلا ہی جا رہا تھا، میں نے تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا. سر میں نے خود پڑھے یہ سارے. سر مریم نواز عمرہ کرنے جا رہی ہے، اللہ خیر کرے جی. اور دیکھیں ان لوگوں نے 3 سال میں کبھی عمرہ نہیں کیا. مریم نواز عمرے، اور سر حمزہ شہباز اور اس کی بیٹی بھی اور اس کی بیوی بھی، اور سر وہ جو دوسرا ان کا بھائی ہے عباس شریف، ان کی ساری فیملی، وہ مرحوم ہے اللہ تعالیٰ اسے بخشے، تو ان کی ساری فیملی، نواز شریف کی ساری فیملی. تو یہ انہوں نے وہ سمجھا کہ وہ جسے کہتے ہیں چوراں دے کپڑے ڈانگاں نو گز، تو یہ چوروں کا انہوں نے جو قومی خزانہ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چوروں کا مال ہے. اور بھائی یہ غریب عوام کا مال ہے تو کچھ ترس کرے. اور یہ ابھی تو جانا بنتا ہی نہیں ہے ادھر، بنتا ہی نہیں. اب تو یہ دیکھیں جتنے مسائل ہیں اس عوام کے، جس کے لیے وہ آئے ہیں مہنگائی کے نام کے اوپر کہ ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ تو ادھر مطلب موجے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ادھر وہ سارا سرکاری پروٹوکول ملے گا، سرکاری رہائشیں ہوگی، سرکاری خانسامے ہوں گے. اچھا یہ تو عام آدمی مطلب 2-2.5 لاکھ میں وہ دھکے کھا کے مطلب وہ عمرہ کرتا ہے، تو یہ تو 20-20 25-25 لاکھ میں ایک ممبر میں پڑنا ہے. سر ان کے ساتھ وہ ٹولے جا رہے ہیں جو ان کے خانسامے ہیں، جن کے نوکر ہیں، گارڈز ہیں، ان کے ڈرائیورز ہیں، وہ سارے سرکاری. اربوں مطلب اس پہ خرچ ہونا ہے، کروڑوں کی بات بھی نہیں ہے، 20-25 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. تو کیا عوام ان کو دیکھ نہیں رہی؟ ان کی آنیاں جانیاں دیکھ نہیں رہی؟ وہ جس طرح ایک بندر تھا نا، اس نے کہا وہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اس نے کہا بھی میں ادھر سے ادھر چھلانگ لائی، ادھر سے ادھر. اس نے کہا کر میں بڑا کچھ کہہ رہا ہوں، بس تھی میری آنیاں جانیاں دیکھو. تو ان کی آنیاں جانیاں اب عوام دیکھ رہی ہیں. عوام اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو قبول نہیں کر رہی اور نہیں کرے گی. جب انشاءاللہ عمران خان کال دے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ آخری دم تک اس کے ساتھ رہیں گے. جب وہ پاکستان کے مقصد کی، پاکستان کے فائدے کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ بہت ساری. سر ایک اور ایشو ہے میرے ذہن میں آ گیا ہے، انہوں نے نا وہ آٹے کی قیمت کم کر دی ہے جس گورنمنٹ نے. سر 1600 روپے من، اور گندم 2200 روپے مان ہے، 2300 روپے 2300 روپے مان ہے. اور مطلب کین پاسبل کہ ایک بندہ جو نا وہ 2300 کی چیز لے کر اس کو پسوائے گا 2600-2700 روپے پہ وہ پڑے گی، تو وہ کیسے 1600 روپے میں عوام کو دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے سر وہ مطلب ملک خسارے میں جائے گا نا. تو اس طرح سے یہ عوام کی ہمدردیاں لیں گے. تو عوام کی ہمدردیاں نہیں آپ کو ملنے والی. جو عوام آپ کے چوریوں کے خلاف ہے نا، وہ آپ آٹا چاہے ان کو مفت دے دیں، وہ آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں.
تو اس چیز کا ذہن میں رکھیں. اور اب سر ایک اور بات میں کر دوں, یہ جو آپ کی نسل ہے نا, اب یہ جو نوجوان ینگ جنریشن چل رہی ہے یہ مانتی نہیں کسی کی جب تک یہ خود اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ نہیں لیتی اور اس کو ویریفائی نہیں کر لیتی. نہ یہ کسی کے پیچھے چلتی ہے اور نہ یہ پھر کسی کی مانتی ہے. بڑے بڑے پریشان ہیں سر, جو ان کو لانے والے ہیں نا وہ بھی بڑے پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ چل کیا رہا ہے. تو بھئی اب آپ کو کام اپنے بہتر کرنے, وہ سر مختلف چیزیں بھی چل رہی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان کے عمرے کے بارے میں. ایک نے سر لکھا یہ پاکستان کا سارا گاند اکٹھا ہو کے, وہ 777 نمبر ہے اس کا شاید طیارے کا فلائٹ کا, تو اس نے کہا یہ اوپر جائے اور یا اللہ کریم یہ اوپر ہی رہ جائے اور یہ گند پاکستان میں گرے بھی نہ. مطلب یہ لوگوں کے جذبات ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ہی رہ جائے. اس میں ایک اور مطلب جذبے کا ایڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا پائلٹ ہے اس کے اندر جذبہ جو ہے وہ راشد مناز والا ہے تاکہ اس کا منہ کسی اور طرف کر دے, مطلب اور نیچے ان کو لے کے گرا دے تو یہ پاکستان کا گند ایک ہی دفعہ صاف ہو جائے. اب وزارتوں کے لیے سر ان کی وہ کھینچا تانی چل رہی ہے, مجھے فلاں وزارت دیتے ہیں, مجھے فلاں وزارت دیتے ہیں. ان کو اور خدا کے بندو تم تو آئے تھے عوام کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لیے, اور یہ اچھی مہنگائی. سر بجلی مہنگی ہوگی, آپ کو پتا ہے بجلی 4 روپے اور کچھ پیسے یونٹ مہنگا. رو رہے ہیں, اچھا آٹا دے رہے ہیں سستا اور بجلی ساتھ میں کر رہے ہیں مہنگی, اور آگے پیٹرول بھی یہ مہنگا کریں گے. پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ پھر ہمیں وہ دیکھو وہ ڈیزل جو نا وہ مل ہی نہیں رہا ہے, مل ہی نہیں رہا, ڈیزل نہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ مہنگا ہوگا. اب وہ سارے لوگ ان کے ساتھ جو منسلک ہے وہ جناب اپنے گودام جو سٹورز ہے ان کو سٹاپ کر لیا ہے کہ یہ جب جو ہی مہنگا ہوگا پھر ہم مہنگا ہوگا, پھر وہ ظاہر ہے وہاں سے بھی مال بنے گا. مال بنانے والوں کے لیے یہ بڑے سنہری موقع ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ چور چکے سر حرکت کریں گے نا تو ہم پہلے بتائیں گے. اب ہم بتا رہے ہیں عوام کو کہ یہ چور چکے اس لیے لائٹ بند کر رہے ہیں کہ ان کو کک بیکس کی امید ہے, اور یہ لیں گے اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائے گا, چونکہ عوام جاگ رہی ہے. اب عوام آپ کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے.